أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اور مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل کے ذریعے اور نہ لے جاؤ مال یا اس کا مقدمہ حکام تک لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھانے کے لیے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. چاند کی مختلف حالتوں کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ لوگوں کے لیے مختلف تاریخیں اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھیت سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو در حقیقت اس کی ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی. اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا سکو. اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. اللہ حدیں پھاندنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور میدان جنگ میں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکال دیا ہے. اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اور ان سے جنگ نہ کرو مسجد حرام کے پاس جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، تو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو. انکار کرنے والوں کی یہی سزا ہے. پس اگر وہ رک جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پس اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں ہے. یہ سورہ البقرہ کی رکوع 23 کی 1 آیت اور رکوع 24 کی صرف 5 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے ان آیات سے استفادے کے لیے ان پر غور کریں اور ہدایات حاصل کریں. ان آیات سے پہلے روزے کے سلسلے کی ہدایات، احکام اور کچھ آداب بیان ہوئے ہیں اور اس کے مقاصد بھی سامنے رکھے گئے ہیں. روزوں کے ذریعے آدمی میں ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، خدا کا خوف اور آخرت کا خیال جاگزی ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ ابھرتا ہے، نعمت قرآن پر شکر گزاری کی روح میں جان پڑتی ہے، اور مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا سکہ روزے دار کی زندگی پر بیٹھتا ہے. اس کے ذہن و دماغ اور جسم و روح میں اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے اور اس کی بڑائی کے لیے جھنڈا بلند کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. پورے 1 مہینے تک محض خوشنودی رب کے لیے حلال چیزوں کے کھانے پینے سے اور جائز طور پر جن سے خواہش پوری کرنے سے، مقررہ وقت میں رکا رہنے سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اور سالانہ تربیت کے ذریعے پوری زندگی میں حرام چیزوں سے وہ بدرجہ اولیٰ پرہیز کرے گا. اس لیے روزے سے متعلق آیات کے بعد فوراً فرمایا گیا، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ. کمائی کے حلال اور حرام ذریعوں سے کون واقف نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ حلال ذرائع کیا ہیں اور حرام ذرائع کیا ہیں. اس لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے صرف یہ ہدایت دی گئی کہ حرام طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حکام کو رشوت مت دو کہ اس طرح دوسروں کا مال کھانا بھی حرام اور ناجائز ہے. رشوت دینا، رشوت لینا اور حکام کو رشوت دے کر دوسروں کے مال یا جائیداد پر قبضہ جمانا سب حرام اور ناجائز ہے.
حرام ذریعوں سے مال حاصل کرنا نہ صرف ایمان کے منافی ہے بلکہ نماز اور روزے کے ذریعے جو تربیت دی جاتی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیشہ حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ حرام روزی سے پیٹ بھرنا درحقیقت پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ درحقیقت پیٹ میں انگارے بھرنا ہے، حرام مال سے پلا ہوا جس جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ خود اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، وہ اپنے دین کو اپنے وفادار بندوں کے ذریعے فروغ دینا چاہتا ہے، اپنی شریعت کو اپنے فرمانبرداروں کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا ہے، لیکن جبر و اکراہ کے بغیر، طبعی و جبری ذرائع سے کام لیے بغیر، انسانوں کے اپنے ارادہ و اختیار کے ذریعے وہ اپنے کلمے کو بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے یہ کام لیا ہے۔ اسی لیے دوران تحریک خود ایمان والوں کے ذہن میں یا مخالف کیمپوں سے جو سوالات ابھرتے ہیں ان کا ہمیشہ نوٹس لیا گیا ہے۔ قرآن میں اس طرح کے سوالات کا کہیں تذکرہ کرنے کے بعد جواب دیا جاتا ہے اور کہیں سوال چھیڑے بغیر جواب دے دیا جاتا ہے۔ یہاں اس طرح کے چند سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس چاند کی گھٹتی بڑھتی مختلف شکلیں اور حالتیں کیا ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اور مناسک حج پورے کرنے سے پہلے اپنے گھروں میں واپس جانا کہ اس طرح بھی جائز نہیں ہے، جبکہ دروازوں سے نہ جائیں بلکہ پیچھے سے جائیں، دیواروں پر چڑھ کر یا عارضی کھڑکیاں بنا کر مکانوں میں داخل ہوں۔ ایک سوال یہ تھا کہ 13-14 برس سے اہل ایمان کو باطل پرست ستا رہے ہیں، جان و مال اور آبرو ہر ایک کو ضائع کر رہے ہیں، آخر ہم کب تک ہاتھ روکے رہیں؟ کب تک آئینی اور اخلاقی طور پر صرف دعوت و تبلیغ کرتے رہیں؟ کب تک غم کے گھوٹ پیتے اور خون کے آنسو روتے رہیں اور کب تک نماز روزے ہی پر اکتفا کریں؟ ایک سوال یہ تھا کہ باطل پرستوں نے ہم کو ہمارے وطن مکہ سے محض اس لیے نکلنے پر مجبور کیا کہ ہم نے حق قبول کر لیا تھا، کیا ہم ان کو بھی جلا وطن کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہم کو امن و عافیت سے محروم کر رکھا ہے، کیا ہم بھی ان کو امن و عافیت سے محروم کر سکتے ہیں؟ ایک سوال تھا کہ انسانی جان لینا اور قتل کرنا بھی کسی صورت میں درست ہو سکتا ہے۔ ایک سوال تھا حرم میں قتال کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ دین و خداوندی کے نفاذ کے لیے قتال و جنگ کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کیے بغیر کیا فتنے کا سدباب ہو سکتا ہے؟ انہی سوالات کے جوابات یہاں دیے گئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ ہر ماہ چاند نکلنا، باریک پھانک سے بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہونا اور پھر گھٹتے گھٹتے پھانک کی طرح باریک ہو کر غائب ہو جانا دراصل یہ قدرتی جنتری ہے جس سے مہینوں اور برسوں کا اور مختلف تہواروں، میلوں اور سالانہ بازاروں کا اور حج جیسے عظیم الشان اجتماعات کا حساب بآسانی معلوم ہوتا رہتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حج کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عربوں کے سماج میں اسے صرف مذہبی تقدس حاصل نہیں تھا بلکہ اسے معاشی اور معاشرتی اہم مقام حاصل تھا۔ انسانی معاشرے اور سوسائٹیوں ہمیشہ اپنی جہالت اور پستی کی وجہ سے ظاہری اور سطحی رسوم و رواج کو اہمیت دیتی رہی ہیں اور دین کی روح اور اصل احکام اور ہدایات کو نظر انداز کرتی رہی ہیں۔ جہالت کے علاوہ لوگ خواہشات نفس، باپ دادا کی اندھی تقلید اور شیطان کی پیروی کی وجہ سے دین کی روح کے بجائے ظاہری خود ساختہ رسوم کو اختیار کرتے رہے ہیں۔ قرآن اصل میں حقیقت کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور دین کی روح ان میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پشت کی جانب سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اپنے اندر خوف خدا اور خیال آخرت پیدا کرو، تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو۔ یہی لا کہ ہم دروازے سے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے احرام کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے بلکہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد گھروں میں ان کے دروازوں سے نہ جانا بلکہ پشت کی جانب سے داخل ہونا ایک خود ساختہ رسم ہے۔ ایسی تمام رسموں کو جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو چھوڑ دینا چاہیے اور گھروں میں دروازوں ہی سے داخل ہونا چاہیے۔ اللہ سے بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح خوف خدا اور خیال آخرت کے روش سے وابستہ ہے۔ تیسرے سوال کے جواب دو ٹوک الفاظ میں یہ دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تمہیں اپنی مدافعت میں طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر اس شرط پر کہ زیادتی مت کرنا، لڑنے والوں سے لڑو، عوام سے مت بولو، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو مت ستاؤ، دشمنوں کی لاشوں کی بے حرمتی مت کرو،
درختوں کو مت کاٹو، کھیتوں کو مت اجاڑو، جانوروں کو مت تباہ کرو۔ ہاں، جنگ کرنے والوں سے جنگ کرنے کی تم کو اجازت ہے، مگر زیادتی کرنے والے، خواہ وہ مسلم قوم کے لوگ ہوں یا نہ مسلم، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چوتھے سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تمہارے دشمنوں نے تم کو تمہارے وطن سے نکالا ہے، تم بھی ان کو ان کے وطن سے نکالنے کی کارروائی کر سکتے ہو۔ تم کو انہوں نے امن و عافیت سے محروم کیا ہے، تم بھی جوابی کارروائی کے طور پر ایسا کر سکتے ہو۔ پانچویں سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ قتل کرنا فتنے سے کم درجے کی برائی ہے، اس لیے اس کو فتنہ جیسی بڑی اور شدید برائی کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ حرم میں قتال اور جنگ کرنا، خون ریزی کرنا اور جان لینا ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن اگر دشمن حرم ہی میں تم پر حملہ آور ہو تو جوابی کارروائی کے طور پر مدافعانہ جنگ کر سکتے ہو۔ یہ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ حملہ آوروں کا منہ توڑ جواب دیا جائے، کیونکہ اہل کفر کی یہی سزا ہے کہ وہ جہاں اور جب حملہ کریں ان پر وہیں جوابی حملہ کرو، اور اگر وہ جنگ بند کر دیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے پیش نظر انہیں معاف کر دو اور رحم کا برتاؤ کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اولاً تو تمام توانائیاں اور تمام ذرائع اور وسائل استعمال کر کے دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کو پھیلانے، فروغ دینے، رائج کرنے اور رواج دینے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر باطل پرست کفر و شرک کے ذریعے یا الحاد و دنیا پرستی کے ذریعے یا وضع قوانین کے ذریعے دنیا کو جہنم بنائے رکھنے سے کسی طرح باز نہ آئیں تو آخری چارہ کار کے طور پر جنگ کی اجازت ہے، بلکہ اس کا حکم ہے، کیونکہ اگر آپریشن کے ذریعے سڑے ہوئے اعضاء کو کاٹ کر پھینکا نہ گیا تو پورا جسم سڑ جائے گا، اس لیے جنگ کے ذریعے آپریشن ضروری ہے۔ زمین اللہ کی ہے، اس کی زمین پر ہمیں یا کسی کو اپنی مرضی نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، البتہ اللہ کے وفادار اور فرمانبردار بندوں کو طاقت کے زور سے اللہ کی مرضی کے دستور اور قانون کو نافذ کرنے کا پورا حق ہے۔ عقل و منطق، اخلاق اور انسانیت ہر ایک کا یہی تقاضا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین و شریعت کو رائج اور نافذ کیے بغیر دنیا سے کفر و شرک کا فتنہ نہیں مٹ سکتا، انسانیت کو امن و امان نصیب نہیں ہو سکتا، دنیا عدل و انصاف سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ ایک نواں سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام خون ریزی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام کفار، مشرکین اور ملحدین کو طاقت کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ میدان جنگ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ دوران جنگ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کوئی رعایت مت برتو، انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ حکم عام حالات کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور سوال اپنے آپ ابھر آتا ہے، وہ یہ کہ عام حالات میں عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین، دھرم، مذہب اور کیش کے سلسلے میں کوئی زبردستی و جبر نہیں ہے، ہر ایک شخص کو اختیار ہے جو عقیدہ چاہے رکھے۔ اسلامی حکومت میں ہر شخص کی جان، ہر شخص کا مال اور ہر شخص کی عزت اور آبرو اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی آبرو محفوظ ہے، کیونکہ اللہ سب کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں اور اللہ کی کتاب سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا خالق، مالک اور حاکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، اور اللہ کی کتاب صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قائد ہیں اور اللہ سب کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔